حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے سوال کیا گیا کہ وہ پہلا موقع کون سا تھا جب آپ کو گھر سے نکلنا پڑا، چونکہ آپ چھوٹی ہی تھیں جب حضرت سیدہ خدیجہ وصال فرما گئیں۔ تو بخاری مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات بیت اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے کہ وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا۔ حضور سجدے میں تھے۔ حضور کو سجدے میں دیکھ کر اس کے ذہن میں شرارت آئی۔ عقبہ بن ابی معیط تھے، کچھ اور تھے، ان سے کہنے لگا کہ میں نے راستے میں آتے ہوئے دیکھا کہ کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، تو اس اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں اوجڑی کتنی گندی اور کتنی وزنی ہوتی ہے اور کتنی علائشیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس کے ذہن میں یہ شرارت آئی۔ اس نے کہا کہ اوجڑی اٹھاؤ اور محمد بن عبداللہ کی پشت پہ ڈال دو۔ معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ انہوں نے اوجڑی اٹھائی اور حضور سجدے میں ہیں، پشت پہ اوجڑی ڈال دی۔ معاذ اللہ۔ اے امت مسلمہ، تم آج اتنی آسانیوں کے باوجود نماز تمہیں بوجھ لگتی ہے۔ یہاں دو عالم کے تاجدار سجدے میں ہیں اور اوجڑی پشت پہ ڈال دی ہے۔ اب حضرت سیدہ خدیجہ کا بھی وصال ہو گیا ہے کہ کوئی بندوبست فرماتی۔ چچا ابو طالب بھی موجود نہیں، تو کسی نے آ کے حضور کے گھر کے سامنے صدا دی کہ وہاں بیت اللہ کے سامنے حضور کے پشت پہ اوجڑی ڈال دی ہے۔ تو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا فرماتی ہے کہ یہ وہ پہلا دن تھا جب میں نے اپنے آپ پر چادر اوڑھی اور اپنے بابا کے لیے نکلی۔ سیدہ کائنات نے چادر اوڑھی اور حضور کے پاس تشریف لے آئی اور آ کر ننھے اور معصوم ہاتھوں کے ساتھ حضور کی پشت سے اوجڑی اتارنے لگی۔ جب اوجڑی اتار دی تو فرماتی ہیں کہ حضور خاموش ہیں۔ حضور نے کوئی بات نہیں کی، میں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ حضور کو انگلی سے پکڑا اور کنویں پر آ گئی۔ حضور بیٹھ کے میں نے کنویں سے پانی نکالا۔ حضور کی زلفیں دھوتی جاتی، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے، میری بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب زلفیں دھو لیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ سیدہ کائنات نے عرض کرتی ہیں کہ میرے مالک، جن لوگوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، انہیں برباد کر دینا۔ جب سیدہ کائنات نے روتے ہوئے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو برباد کر دے، تو حضور نے چہرہ انور اوپر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے کر دے، اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے کر دے۔ اب یہ بڑا عجیب منظر ہے، خلاف طبیعت معاملہ ہے، ایسا شاید کبھی نہیں ہوا۔ طائف والوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ زید بن حارث عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے دعا فرمائیں، دعائے ضرر فرمائیں، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ حضور نے فرمایا، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، ان کی نسلوں سے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ احد کے مقام پر کافروں نے حضور کا دانت مبارک شہید کر دیا۔ ابوبکر صدیق نرم طبیعت کے مالک تھے۔ ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے دعائے ضرر فرمائیں، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں۔ حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ لوگ نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں۔ لیکن آج یہ بڑا عجیب منظر ہے کہ فاطمہ دعا فرما رہی ہیں کہ اللہ ان کو برباد کر دے جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے کر دے۔ وجدان یہ کہتا ہے کہ وہاں بات حضور کی اپنی ذات کی تھی اور یہاں تکلیف حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کو پہنچی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے یہ دعا ابھی سنی اور ان تمام لوگوں کو بدر کے دن ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا، ان تمام لوگوں کی گردنیں کٹتی دیکھیں، ان کے لاشوں کو گھوڑوں کی سموں نے جب روندا، میں نے وہ منظر بھی دیکھا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کی لاشوں کو صحابہ نے گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا۔ میں نے اس دعا کو پھر قبول ہوتے بھی دیکھا۔ اے امت مسلمہ، یہ دین بہت قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ آج ہم پر جو مصیبتیں وارد ہوتی ہیں ان کی کیا وقت ہے کہ تاجدار کائنات کی پشت پہ اوجڑی ڈالی جاتی ہے، طائف میں پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا جاتا ہے، کبھی دان مبارک شہید ہوتے ہیں، کیا کیا تکلیفیں نہ پہنچائی کفار نے حضور کو، لیکن ثابت قدمی
ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں کہ تم پر بھی مصیبتیں اور علائم آئیں گی۔ جو حضور سے محبت اور عشق کرتے ہیں پھر مصیبتوں میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔